میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ عموماً ہم اپنے سماج میں دیکھتے کیا ہے کہ غسل میت کے لیے کسی کو بھی پکڑ کر لے آتے ہیں. جب غسل دینے کا ٹائم آتا ہے تو آپ آ جائیے جو مل گیا اسی سے غسل دلوا دیتے ہیں. حالانکہ شریعت نے اس وقت تنبیہ فرمائی ہے کہ غسل دینے کے لیے کون سے لوگ ہونے چاہیے، تو فقہا فرماتے ہیں فاہل الامانۃ والورع، دیندار، بااخلاق اور شریعت کے پابند لوگ جو ہے میت کو غسل دیں، یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے. تو میت کو غسل دینے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ فقہاء کرام نے فرمایا ہے بہتر یہ ہے کہ میت کو ایسی جگہ غسل دیا جائے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو. اگر بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہے یا کوئی پردے کی جگہ نہیں ہے تو سب سے پہلے جہاں پر میت کو غسل دینا ہے وہاں پر پردہ کر لیں. اب پردہ کی کئی صورتیں ہیں. آپ چاروں طرف سے چادر وغیرہ تان لیں، یا کوئی خالی روم ہے جس میں دروازہ بند کر کے آپ اطمینان سے غسل دے سکتے ہیں. یعنی میت کے غسل کے لیے مکمل پردہ ہونا چاہیے. اور میت کو غسل دینے سے پہلے میت کا پانی تیار کر لینا چاہیے. میت کا پانی ہمارے اور آپ کے پانی سے کچھ الگ ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے جو بھی صاف پانی آ گیا ہم نے استعمال کر لیا. میت کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کر لیا جائے، نیم گرم کر لیا جائے. اس طرح 2 بڑے بالٹی یا 2 بڑے ٹب جو ہے میت کے لیے بیری کے پتے ڈال کر گرم کر لیا جائے، اور 1 ٹب یا 1 بالٹی پانی ایسا بوائل کیا جائے جس میں کافور وغیرہ ڈال کر بوائل کیا جائے. اس طرح میت کو غسل دینے سے پہلے میت کا پانی تیار کر لیا جائے. پھر میت کو جس تختے پر لٹا کر غسل دینا ہے اس تختے کو دھونی دے لیں. وہ اگر اگربتی سے دینا چاہتے ہیں تو اگربتی سے دے لیں، اگر آپ کے پاس لوبان ہے تو لوبان سے دھونی دے لیں. یعنی میت کے تختے کو لوبان سے یا اگربتی سے دھونی دے کر خوشبو والی بنا لیں. ٹھیک ہے. اور میت کے لیے جو کفن تیار کر دی گئی ہے اس کفن پر بھی جو ہے خوشبو دے دیں. یہ مستحب طریقہ ہے. بلکہ ایک بات اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جب میت کا انتقال کا وقت آئے، میت کی روح نکلنے کا وقت آئے، تو اس وقت جو ہے میت کے چارپائی کو جس پر میت کو لٹایا گیا ہو اسے بھی جو ہے دھونی دینا مستحب ہے. اسے بھی دھونی دینا مستحب ہے. تو اس طرح میت کے تختے کو دھونی دے لیا جائے، میت کے لیے پانی کا اہتمام کر لیا جائے، اور میت کے لیے پردے کا اہتمام کر لیا جائے. میت کو تختے پر لٹانے کے بعد میت کے جسم سے سارے کپڑے اتار لیے جائیں گے. جیسے ہم اور آپ نہانے کے وقت سارے کپڑے اتار دیتے ہیں، صرف ایک کپڑا ستر کے لیے پہنتے ہیں. تو میت کے جسم پر کپڑے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو لٹانے کے بعد میت کے جسم پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ایک جو ہے لمبی چادر ڈال دیں گے. ایک لمبی اور موٹی سی چادر ڈال دیں گے جس سے میت کا پردہ برقرار رہے. اور اس کے بعد میت کے اوپر کے کپڑے، اگر اس نے شرٹ پہنا ہوا ہے یا کرتا پہنا ہوا ہے یا ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو میت کے اوپر کے کپڑے اتار لیں گے. اور اس کے بعد اس کے پاجامہ یا لوور یا پینٹ جو کچھ بھی میت نے پہن رکھا ہے اس کے ہک وغیرہ کو، نارا وغیرہ کو کھول کر پیچانی کی جانب سے، ایڑی کی جانب سے کپڑے کو کھینچ لیں گے تو نیچے کا کپڑا جو ہے اتر جائے. اس طرح میت کے جسم سے کپڑے ہمیں اور آپ کو اتار لینا ہے. اب اس وقت کپڑا اتارنے کے بعد اگر میت کے جسم میں کوئی دھاگا یا کوئی گھڑی، انگوٹھی یا تعویذات وغیرہ، کسی قسم کا کڑا، جو کچھ میت کے جسم میں سے سونے، چاندی، تانبے، پیتل، دھاگے، کوئی بھی کپڑا، کسی بھی قسم کا ڈورا اگر میت کے جسم پر باندھا گیا ہے، پہن رکھا ہے، تو نہانے کے وقت ان تمام چیزوں کو میت کے جسم سے الگ کر دیا جائے گا. الگ کر دیا جائے گا. یہ شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے. لیکن اگر میت کے
ناخن بڑھے ہیں، میت کے بال بڑھے ہوئے ہیں، میت کے لب بڑھے ہوئے ہیں، میت کے بغل کے بال بڑھے ہوئے ہیں، میت کے زیر ناف جو ہے نیچے کے بال اگر بڑھے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے سماج میں کہ جس طرح لوگ کپڑے اتارنے کے بعد جسم کے تمام اعضاء اگر کچھ پہن رکھا ہے، تعویذہ یا گھڑی یا انگوٹھی یا کسی قسم کا ہاتھ، ان تمام چیزوں کو اگر الگ کر دیتے ہیں، تو اسی طرح اگر میت کے پیر کے ناخن بڑے ہیں یا ہاتھ کے ناخن بڑے ہیں تو لوگ ناخنوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں، ناخنوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، بالوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، مشین کے ذریعے بغل کی بات کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اب میت کے جسم کو آپ خوبصورت اس طرح بنائیں کہ اس کے سر کے بال کاٹیں، اس کے داڑھی کے بال کاٹیں، اس کے لب کے بال کاٹیں، اس کے ہاتھ یا پاؤں کے جو ہے ناخن کو آپ صاف کریں۔ یہ آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ اب جو زینت کے کام میت کے لیے کریں گے، یہ زینت جو ہے درست نہیں ہے، میت سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اس لیے اس کا خاص طور پر خیال کیا جائے۔ بہت سارے لوگ فون کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ میت کے ناخن کاٹنا کیسے ہے، بال بنانا کیسے ہے۔ یہ سب مکروہ ہے، حرام ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو جو ہے کپڑا اتارنے کے بعد جب تختے پر لٹا دیں گے تو اب سب سے پہلے میت کو استنجا کرایا جائے گا۔ کیا کرایا جائے گا؟ استنجا کرایا جائے گا۔ جیسے ہمیں اور آپ کو حکم ہے کہ جب ہم غسل خانے میں جائیں تو اپنے کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے ناف سے نیچے کا حصہ صاف کریں، اسی طرح میت کو نہلانے کے وقت سب سے پہلے اسے استنجا کرایا جاتا ہے۔ استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے موٹی چادر میت کے اوپر ڈال رکھی ہے، اسی چادر کو ڈالنے کے بعد میت کے جسم پر ناف سے لے کر ٹخنے تک یعنی کمر کے نچلے حصے کو باقاعدہ طور پر ہم صاف کریں گے۔ اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میت کو نہلانے والا ہوگا وہ اپنے ہاتھ پر ایک گلفز وغیرہ یا کپڑے کا کوئی تھیلا یا کپڑا اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر مرد کے میت کے شرمگاہ یعنی آگے پیچھے کے جگہ پر اچھے سے پانی ڈال کر ہاتھ کے ذریعے صفائی کرے گا، اور صفائی کرنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ میں نے میت کو اچھی طریقے سے استنجا کرا دیا تو پھر میت کو وضو کرایا جائے گا۔ کیا کرایا جائے گا؟ وضو کرایا جائے گا۔ یعنی جس طرح ہم ظاہری زندگی میں وضو کرتے تھے، غسل کے لیے استنجا کرنے کے بعد اپنے ناف سے نیچے کی جگہ کو دھلنے کے بعد ہم جس طرح زندگی میں وضو کرتے تھے، اسی طرح میت کو جو ہے وضو کرایا جائے گا۔ لیکن میت کو جو وضو کرایا جائے گا اس میں صرف فرائض کا اہتمام کیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے میت کے چہرے کو دھلا جائے گا، پھر میت کے جو ہے ہاتھوں کو دھلا جائے گا کوہنیوں سمیت، پھر میت کے سر کا مسح کیا جائے گا، پھر میت کے پاؤں کو دھلا جائے گا۔ جو لوگ ناک میں پانی چڑھا دیتے ہیں یا زبردستی کلی کراتے ہیں، یہ مناسب نہیں، یہ درست نہیں۔ اس کا طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر چونکہ میت کے منہ میں بھی کی رطوبت ہوتی ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی کچھ گندگی ہوتی ہے، اس کا صفائی کا طریقہ ہے، لیکن اسے کلی کرایا نہیں جائے گا، کیونکہ جب آپ کلی کرائیں گے تو اس کا جو پانی آپ اس کے منہ میں ڈالیں گے وہ باہر نہیں آنے والا، وہ اندر چلا جائے گا۔ اس کو جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو وہ پانی اندر چلا جانے والا ہے، باہر نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے میت کو کلی نہیں کرایا جائے گا، اس کے ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا، بلکہ روئی کے ذریعے یا سوتی کپڑے کے ذریعے اس کے لبوں کو، اس کے مسوڑوں کو صاف کر دیا جائے گا، اور اس کے ناک کے ممکنہ صورت میں جو سوراخ ہے انگلیوں کے ذریعے، روئی کے ذریعے جس قدر صفائی ممکن ہو صفائی کر دیا جائے گا۔ اس طرح میت کے ناک اور منہ کی صفائی ممکن ہو جائے گی، اور یہی میت کے لیے کافی ہے۔ میت کو وضو کرانے کے بعد اب اس کے داڑھی اور اس کے سر کو اچھی طرح سے بھگایا جائے گا، اس کے داڑھی اور سر کو اچھی طرح سے بھگایا جائے گا، کیونکہ پورے جسم پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اسے الگ سے یوں بیان کیا ہے کہ وضو کرانے کے بعد میت کے جسم پر، میت کے سر پر، اس کے داڑھی پر صابن وغیرہ لگا کر اچھے سے پانی سے صاف کر دیا جائے۔ جب یہ چیزیں کرنے کے بعد اب جو پانی ہم نے بیری کا بوائل کر کے رکھا ہوا تھا
اب اس پانی سے میت کے داہنے کروڑ پر پانی ڈالا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو بائیں کروڑ کو لٹا دیا جائے گا اور داہنے کندھے پر یعنی سر سے لے کر پاؤں تک 3 بار پانی بہایا جائے گا۔ جس طرح ہمیں حکم ہے نا نہاتے ہو تو پہلے داہنے کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، اسی طرح اس بیری کی پانی سے پہلے میت کو بائیں کروڑ پر لٹا کر داہنے کندھے پر پانی بہایا جائے گا، سر سے پاؤں تک 3 بار پانی بہایا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو داہنے کروڑ پر لٹا کر بائیں جو ہے پہلو پر بائیں سائڈ سر سے پاؤں تک 3 بار پانی بہایا جائے گا۔ اس طرح میت کے پورے جسم کو آپ نے پانی سے تر کر دیا، میت کے پورے جسم کی صفائی کر دیا آپ نے۔ اب مکمل صفائی کے بعد فقہا فرماتے ہیں میت کو اب دوبارہ اٹھا کر بٹھالا جائے گا، دوبارہ میت کو بٹھالا جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 لوگ میت کو ہاتھ کے سہارے سے اٹھا کر ٹیک لگائیں گے، جس طرح زندگی میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد، ویسے تھوڑا سا اسے بٹھالا جائے گا، اور بٹھالنے کے بعد میت کے جسم پر پیٹ پر ایک ہلکے سے آہستہ سے ہاتھ نیچے کی طرف پھیرا جائے گا، تاکہ اگر کوئی رطوبت، کوئی پیشاب پاخانہ میت کے جسم سے نکلنے والا ہے تو نکل جائے۔ اب اگر کوئی گندگی، کوئی ناپاکی میت کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے دوبارہ وضو نہیں کرایا جائے گا، بلکہ ایک پانی اس کے جسم پر بہایا جائے گا، اس کے ناف کے نیچے والے حصے میں بہایا جائے گا، جس سے وہ رطوبت اور وہ گندگی صاف ہو جائے۔ پھر جو آخر میں کافور سے بوائل کیا ہوا پانی رکھیں گے، اس پانی سے اس کے پورے جسم پر جو ہے غسل دے دیا جائے گا، پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے گا۔ اس طرح میت کا تمام غسل مکمل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اس طرح میت کو غسل دینا یہ مستحب طریقہ ہے، اور میت کو غسل دینے کے بعد اب اس کے جسم پر جو پانی لگا ہے اسے خشک کر لیا جائے گا، اسے سکھا لیا جائے گا، اس کو جو ہے کسی سوکھے ہوئے کپڑے سے جذب کر لیا جائے گا، اور جذب کرنے کے بعد میت کے جسم پر خوشبو لگائی جائے گی۔ کیا لگائی جائے گی؟ خوشبو لگائی جائے گی۔ صرف خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو میت کے جسم پر، میت کے کفن پر اور میت کے اعضائے سجود پر لگانا درست ہے۔